باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع 90 اور 10واں رکوع ہے۔ پچھلی نشستوں میں میں نے آپ کو 8 رکوع تک پڑھا دیا تھا، تفصیل کے ساتھ میرا وہ نشست پوری ہو گئی تھی۔ آج کی نشست ہمارے 8، 90 اور 10 رکوع پر ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑی سی سم اپ کر کے آپ کو پوری شروع سے لے کے آخر تک بتاؤں گا سمری کیا، اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے سیکھا کیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں ضعفاً فإن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی صابر ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تمہیں سخت بڑی سزا دیتا۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ شروع کی 90 رکوع کی شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پہلے تو آپ مومنوں کو جنگ کے لیے ابھاریں اور ان کو تیار کریں، ان کو کہیں کہ یہ جنگ کرنا ہمارے پر لازمی ہے تاکہ یوم الفرقان بنے، اور یوم الفرقان کے وقت اللہ حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری بھی دی کہ جس طرح پہلے کے مسلمان جو 20 آدمی اگر صابر ہوتے تھے، اللہ کا صبر و توکل رکھتے تھے تو وہ 200 پر غالب آ جاتے تھے، یعنی ریشو کیا بنا، ایک آدمی 10 پر غالب آ جاتا تھا۔ اور اگر 100 آدمی ہوں تو وہ منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر غالب آ جاتے تھے۔ تو اسی طرح تم لوگ بھی کر سکتے ہو، لیکن میں نے تب بھی تمہارے لیے بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ تب بھی نہیں رکھتے، لیکن میں پھر بھی صرف تم لوگوں کی وجہ سے، اے امت محمدیہ، صرف آپ کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کا بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ ابھی تم لوگ نئے ایمان لائے ہو، تم لوگ کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اگر تم 100 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے
کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین کو اچھی طرح کچل نہ دے، جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ آگے اس کی تشریح پڑھیں، اگر اس کی تفسیر پہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو سب سے پہلے 39 آیت میں جب حضرت عمر فاروق نے اس رائے کے خلاف گئے تھے کہ بنسبت مال غنیمت اور ان قیدیوں کو قید کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو کچل کر دینا چاہیے، تو کسی نے ان کی رائے کو مانا نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا صرف اللہ ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ دہرائی کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کر کے دہرا دی کہ اے نبی، آپ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی موجود ہو اور وہ زمین کی دشمنوں کو کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو بولا کہ تم لوگوں تو دنیا کا فائدہ چاہیے، یعنی فدیہ وصول کرنا ہے، تم لوگوں کو مال غنیمت وصول کرنا ہے، حالانکہ اللہ کے پیش نظر تو صرف آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری تقدیر لکھ دی تھی، میں نے تمہارا نوشتہ پہلے سے لکھ چکا تھا، اگر میں نے نہیں لکھا ہوتا تو تمہیں اس گناہ کی پاداش میں، اس غلط حرکت کی پاداش میں تمہیں سزا ضرور دیتا، لیکن تمہیں سزا ضرور دیتا، لیکن تم نے مال حاصل کر لیا، کیونکہ میں یہ بات لکھ چکا تھا سورۃ محمد میں آیت نمبر 4 میں، 2 شرط کے اوپر جنگ کے بدر کی جنگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تھی سورہ محمد میں کہ سب سے پہلے ان جنگی لشکروں کو جو تمہارے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، جو کافر تمہارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنا تعاقب پیش کرو، اتنا تعاقب کرو کہ وہ ڈر کر خود ہی چلے جاؤ، پھر آئندہ یہ سوچے ہی نہیں کہ مسلمانوں سے ہمیں لڑنا ہے، اور اس بارے میں سوچے ہی نہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، وہ اتنا ڈر جائیں کہ بس نہیں۔ لیکن تمہوں نے یہ، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت لوٹو، اور پھر ان قیدیوں کو قید کرو جو اگر بچ گئے اس میدان جنگ، جو رہ گئے ادھر بھاگ نہ پائے۔ لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے پہلی شرط کو مکمل نہ کرنے کے بجائے دوسری شرط کو سب سے پہلے مکمل کر دیا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ مال غنیمت لوٹنا اور جنگی لشکر میں سے، کافروں کے لشکر میں سے قیدی جو بھاگ رہے تھے میدان جنگ کو چھوڑ کر، اس کو پکڑنا۔ انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ غلط تھا، اور اگر میں تمہارے لیے یہ سورۃ محمد میں نہیں لکھ دیتا کہ اگر تم یہ کام کرتے، اگر تم پہلی شرط پہلے مکمل کرتے ہو پھر دوسری شرط بعد میں مکمل کرتے، تو دوسری شرط بعد میں مکمل کرتے تو تم لوگ قریش کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا، قریش کی طاقت کا اسی وقت خاتمہ کر دیتے، اور پھر آئندہ کے بعد آنے والی دور میں، آنے والی ہجری میں کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، جیسے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تبھی اگلی ہجری میں، یعنی 3rd ہجری میں ہی غزوہ احد ہو گئی، اس کے بعد آنے والی ہجری میں غزوہ تبوک، غزوہ خندق، اس کے بعد آگے والی ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت کمزور ہیں۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت غزوہ بدر کے دوران تم لوگ پہلی شرط کو پہلے مکمل کرتے ہو پھر دوسری شرط کو بعد میں مکمل کرتے، تو ان کا قریش کا اسی روز خاتمہ ہو چکا ہوتا، ان کی طاقت کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، اور پھر آئندہ قیامت تک وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم لوگوں مسلمانوں سے ہم لوگ جیت سکتے۔ لیکن تنہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ نے اس پر عتاب کیا، اور یہ عتاب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں، تم پر ہے، اے ایمان والو تم پر ہے۔ یہ بات جب مولانا مودودی نے یہ لکھی اس روایت میں، اس تفسیر میں جب یہ لکھ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہی روایت، یہ سیم روایت
امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن کی تفسیر میں پڑھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اسی تعویل پر اس نے قرار دیا، انہوں نے امام موصوف نے بھی اس تعویل کو صحیح قرار دیا کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا، اور پھر یہی چیز ایک روایت میں بھی ملی جو روایت ہے سیرت ابن حشام میں سے، جس میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حرکت دیکھ رہے تھے تو ان کی چہرے پہ کراہت کے آثار آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حضور، آج تو اللہ نے اہل شرک کو شکست دلوائی ہے ہم سے، ہمیں تو اس موقع پر قحطی کو کچل ڈالنا چاہیے بنسبت مال غنیمت لوٹنے کے، لیکن ہم نے مال غنیمت لوٹا، اس وجہ سے میرے چہرے پہ کراہت آ گئی ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ جلد نمبر 2 یعنی ایسا احکام القرآن کی جلد نمبر 2 میں ہی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 280 اور 281، صحیح ہے؟ تو آپ اگر ادھر سے پڑھنا چاہیں تو ادھر سے بھی پڑھ لیں۔ تو یعنی یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ روایت کنفرم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کی ایک غلطی، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کو واپس سے غزوہ احد میں اپنے کتنے سارے صحاباؤں کی قربانی دینی۔ پھر اللہ تعالیٰ اب آگے یہ فرما رہے ہیں، یہاں تک تو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اب تم نے جو مال لوٹ لیا ہے، جو حاصل کر لیا اور جو فدیہ کے ذریعے حاصل کر رہے ہو، اس کو تم کھاؤ کیونکہ وہ اب پاک ہو چکا ہے تمہارے لیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اب اللہ سے ڈرتے رہو مین وہ روش واپس اختیار مت کرنا جو تم نے اس غزوہ بدر میں اختیار کی تھی، وہ آگے والی جنگ میں تمہیں اختیار نہیں کرنی، کیونکہ یہ ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ اس کے اوپر سخت سزا دے سکتا ہے۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آگے والی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمانے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ ان کے دل میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ یعنی اے نبی آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہ آ گئے، دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ جو لوگ منکرین حق ہیں
وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، یہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جدوجہد کرنے لگے، معکم فاولئک منکم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اب جو تمہارے پاس قیدی تم نے قبضے میں لیے ہیں، جو تمہارے قبضے میں آ گئے ہیں اللہ کی مدد سے، ان سے کہو کہ اگر وہ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ان کو اور بھی بڑھ چڑھ کر دے گا جو انہوں نے تمہیں فدیے کے طور پہ دیا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر دے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ فکر مت کریں، وہ پہلے سے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تبھی ان کو اس گناہ کی اور سزا کی پاداش میں آپ کے قابو میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ سب پر حکمت رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں کا بتا رہے ہیں، پہلے تو مہاجر صحابہ کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے مکہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں، کافر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، صرف اللہ کے لیے اور صرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صرف اس دین کی خاطر، اور پھر اپنے مال کو کھپایا اس جنگ میں، اور پھر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آگے ان کے لیے بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو انصاری صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والے مہاجر صحابوں کی مدد کی، اور وہی ایک دوسرے کے دراصل ولی ہیں، یعنی وہی ایک دوسرے کے اصل میں بھائی ہیں، کیونکہ ابھی ان کے جو اصل بھائی اور اصل رشتہ دار اصل جو تھے وہ کافر ہیں، تو ان کا ان مہاجر صحابہ کا ان کافر لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ولایت کا رشتہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہ کر پائے، لیکن اب رہے وہ لوگ جو ہجرت نہ کر پائے، یعنی مکہ سے مدینہ نہ آ پائے، تو ان سے بھی تمہارا کوئی ولایت کا تعلق نہیں، کیونکہ وہ دارالسلام میں اپنے آپ کو حفاظت نہیں سمجھتے، یعنی ان کا ایمان ابھی بھی بہت کمزور ہے، تو ان سے بھی آپ کا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی مدد مانگے، ایمان والا تم سے کوئی مدد مانگے، تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جانا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ معاہدہ کس چیز کا معاہدہ بتا رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت جب مدینے کے حضرات سارے یعنی مسلمان سارے صحابہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت مکے کے لوگوں نے، مکے کے قریشی کافروں نے ہمیں کیا کہتے ہیں ان انصاری صحابہ کو، ان مہاجر صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو اس وقت ایک معاہدہ طے ہوا تھا، معاہدے میں کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے آگے آنے والے وقتوں میں، اور آپ ہمارے یہاں سے کوئی بھی مسلمان آپ کے پاس آئے تو آپ واپس ہمیں کر دیں گے، اور بھی بہت ساری تحریریں تھیں جو اس میں لکھی گئی تھی اور اس پہ وہ کنفرم کر دی گئی تھی۔ تو اس وقت
تو اس وقت ابو جندل آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو لکھ لیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کیا کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے تحریر کرنے والے شخص سے فرمایا کہ ابھی تو کیا کہتے ہیں معاہدہ تحریر ہوا نہیں ہے، تو ابھی تو اجازت ہے لینے کی۔ تو انہوں نے کہا، اس قریشی کافر نے کہا کہ تحریر ہوئی یا نہ ہوئی ہو، آپ کا پہلے معاہدہ تو ہم سے کنفرم ہو چکا ہے، ابھی تو صرف تحریر لکھی جا رہی ہے تاکہ پیپر یعنی کاغذی معاملات بھی ہو جائیں پورے۔ تو ابھی آپ ابو جندل کو اپنے پاس نہیں لے سکتے، تو واپس کر دیں ان کو۔ تو واپس کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان کی اب مدد تم لوگ کرنا، جس طرح منکرین حق معاہدے والی قوم میں اگر کوئی ان کا ساتھی رہ جاتا ہے تو چپکے چپکے جو مدد کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا اس معاہدے والی قوم میں جو رہ گئے، یعنی جو مکے میں رہ گئے ان کی مدد ضرور کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ واپس سے انہی انصاری صحابہ و مہاجر صحابوں کو خوشخبری و بشارت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بہترین رزق عطا کیا ہے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کیا، ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے قصوروں کو معاف کر دیا۔ بس اب یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک خونی رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں بنسبت معرفت والے رشتہ دار، جیسے حضرت معاذ بن ابن جبل کا ماخذ کروایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، تو یہ ایک طریقے سے مسلمان بھائی تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آگے فرما دیا، یہ اس وقت کا قاعدہ و قانون تھا جس وقت تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مسلمان بہن بھائی اس وقت کافر تھے، تو اس وقت تمہارے لیے یہ تھا کہ تم لوگ کا ان سے کوئی ولایت تعلق نہیں، اور جو مسلمان بہن بھائی ادھر رہ بھی گئے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن تمہارے ساتھ دارالسلام میں نہیں آئے تھے، ان سے بھی یہی تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر مضبوط ہوتا تو وہ خود تمہارے ساتھ دارالسلام میں آ جاتے، لیکن اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ان سے بھی تمہارا کوئی ولایت کا تعلق نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک خونی رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، زیادہ اہمیت والے ہیں۔ صدق اللہ و مولانا عظیم۔ آج کے اس نشست میں ہمارا 9واں اور 10واں رکوع کمپلیٹ ہو گئی، یعنی سورہ انفال شروع سے لے کے آخر تک پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کی سمری بیان کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اس کی سمری پر آئیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو 2-3 چیزیں یاد دلا دوں کہ یہ سورہ انفال کس وقت نازل ہوئی؟ جب مدینے سے ہجرت کر کے غزوہ بدر ہو چکی تھی، یعنی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ، اور پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سورہ انفال نازل ہوئی۔ یہ ایک تقریر میں نازل ہوئی، یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اب میں آپ کو تھوڑا سی سمری بیان کر دیتا ہوں اس کی۔ جیسے آیت نمبر 1 میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے نفل بتایا ہے کہ سورہ انفال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جو اس میں انفال کا وقت لفظ استعمال ہوا ہے وہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کسی زائد چیز کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا صحیح۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سے لے کے 13 میں یہ فرمایا، مومنوں کی صفات فرمائی ہیں، جس میں اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو اللہ کی آیت کو سن کر ان کا دل لرز جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، ان کا وہ نرم دل والے ہوتے ہیں، ان کا کلام الہی سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر جیسے ایک صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ پر صبر و توکل کرنے سے میرا ایمان اور لذت میں آتا ہے، تو اس طرح یہ وہ مومنوں کی صفات ہے جو ان صحاباؤں کے اندر پوری کی پوری تھی، تبھی وہ
ان میں سے کتنوں نے جنت کی بشارتیں پائیں، کتنوں کی وجہ سے وحی اتری، جو ابھی اس میں وحی اتری تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کافروں کو کچل دینا چاہیے پانے پہ تو برائی ختم نہ ہو جائے، تو وہی بھی کسی وجہ سے اتری تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ اتری تھی کہ حضرت عمر نے صحیح کہا ہے بنسبت باقی لوگوں کے، صحیح ہے۔ پھر غزوہ بدر کا اگر ہم لوگ پس منظر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا دن کیا تھا؟ یوم الفرقان کا دن تھا، وہ دن جس وقت اللہ تعالیٰ کو حق کر کے دکھانا تھا اور باطل کو باطل کر کے دکھانا تھا۔ پھر اس غزوہ بدر میں جو پیاری آیتیں آئیں، اس کے بعد جو آیت نمبر 14 کے بعد جو پیاری آیتیں تھیں، وہ آیتیں کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ کس طرح بھیجی؟ 1000 در قطار فرشتے آئے، پھر اس میں انہوں نے ثابت قدم رہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کا رعب و دبدبا کافروں کے سامنے دکھایا، اور یہ دکھایا مسلمانوں کے ان کا لشکر بہت کم ہے اور تمہارا لشکر بہت زیادہ ہے، تم لوگ آرام سے جیت سکتے ہو۔ پھر آگے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 16 سے لے کے 19 کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہنے کی ہدایت دی تھی، جس میں اگر میں 2-3 اگر آپ کو بتاؤں، باقی تو آپ کو میں نے تفصیل میں بتا ہی چکا ہوں اب پہلی نشستوں میں، اگر 2-3 بتاؤں تو جنگ سے فرار ہونا منع ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے فرار ہونے کی سزا جہنم، البتہ کسی دوسرے جنگی فوجی کی چال کو یا لشکر سے ملنے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے پاسپائی اختیار کی جا سکتی ہے، اگر یہ جنگی چال نہ ہو تو جنگ کو چھوڑنا منع ہے اور جہنم کی سزا ہے، یعنی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اگر کسی نے جنگ کے وقت میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 سے لے کے 29 میں اہل مدینہ کے احساس اور اس کے تقاضے بتائے ہیں، ان کے کیا بتایا کہ ان کے احسان کیا تھے، ان کو رزق فراہم کر دیا گیا، ان کو کفار سے بچایا گیا، اللہ نے کیا احسان ان کے اوپر اتارے گا، ان کو کفار سے بچایا گیا، ان کے اوپر رزق عطا کیا گیا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی تاکہ وہ اللہ کا اور ایمان کو غلبہ کر سکے، ایمان کو اور مضبوط ہو جائے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آگے وہ قوم فتنوں میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، تو جو فتنے میں تبدیل ہو گئے تھے، یعنی ان کو بار بار دنیا کا لالچ آ جاتا تھا، اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے وہ اس پہلی شرط کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں بتائی تھی، اس پہلے شرط کو یعنی اپنا تعاقب دکھاؤ تاکہ قریشیوں کی اور کفاروں کی طاقت ٹوٹ جائے، وہ پہلی شرط کو تم نے پورا نہیں کیا تو وہ فتنہ آ گیا تھا تمہارے درمیان، وہ لالچ کا فتنہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے اور فدیہ حاصل کرنے میں لگ گئے، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت پر جھگڑنے میں لگ گئے، حالانکہ تمہارا کام کیا ہے، اس قرائے عرض کیا ہے، اس امت مسلمہ کا تمہارے پر جو ذمہ داری وہ یہ ہے کہ تمہارے پر فرض عائد کیے گئے اور اس فرض کو تمہیں کرنا ہے پورا، اور اپنی قربانیاں دینی ہے صرف اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے آیت نمبر 30 سے لے کے 40 میں قریش مکہ کے جرائم کرائے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے تھے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگ غلط پر ہیں، ہم لوگ باطل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھر برسا دے، حالانکہ چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے، اگر آیت نمبر 30 اور 40 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے قریش مکہ کے جرائم اللہ نے گنوائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پھر اور کیا حرکت کی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کے اوپر مدد کر دیتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پاتا، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کے 44 میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیمات کے احکامات بتائے کہ سب سے پہلے کس کے 5 اس میں تقسیم ہوں گے۔ سب سے پہلا 20% حصہ کس کے پاس جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ دار اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے پاس جائے گا، اور باقی یہ 4% یعنی 80% سپاہیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ سپاہی جو گھوڑے کے ساتھ ان کی اس میں تبدیل ہو جائے گا، وہ سپاہی جو بغیر گھوڑے کے آئے، وہ سپاہی جنہوں نے مال غنیمت میں مال کھپائے اپنے، یعنی جنگی ساز و سامان میں مال کھپائے،
ان سپاہی میں تبدیل ہو جائے گا، تو وہ 80% ان سب سپاہیوں کو دیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 سے لے کے 47 میں دشمنوں کے مقابلے میں اسلامی فوج کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ بتایا کہ اصل میں مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کے اوپر بھروسہ و صبر و توکل کرنے والے ہوں، اور اسلامی فوج یہی کرتی ہے ہمیشہ۔ ان کے درمیان تنازعات نہ ہو، یعنی ان کے درمیان لڑائی نہ ہو، اور ریاکاری سے وہ ریاکاری کے ساتھ مت لڑیں، بلکہ اس لیے لڑیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے ہمارے لیے، اور صبر و استقامت رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تاکہ ان کے ایمان میں کمزوری نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں 48 سے لے کے 53 میں شیطان کے کردار کی وضاحت کی کہ کس طرح نے شیطان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کرنے ہیں تو میں کیا ہاتھ سے ٹک پاؤں گا بھائی، میں کیسے مدد کروں گا ان قریشیوں کی؟ یہاں پہ تو سامنے تو اللہ کی فوج آ رہی ہے، اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، تو میں اللہ کے سامنے کیسے ٹک پاؤں گا؟ تو وہ کیسے مکر کر بھاگ گیا اس میدان جنگ سے کہ میں تم لوگوں کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ تم لوگ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں ایسے طرز عمل کو جو نعمت کی منفی رویہ اور تکذیب اختیار کرتا ہے، وہ طرز عمل دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے منفی رویے سے اور تکذیب اختیار کر کے خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی۔ اللہ تب تک ان کی نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔ طیب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابھی 90 اور 10 رکوع میں آپ کو بتایا، یہ تو آپ کو پتہ چلی گیا کہ صبر و توکل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سورہ محمد میں جو پہلی شرط تھی وہ پوری کرو، پھر بعد میں دوسری شرط پہ آؤ، وہ کرنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس صورت انفال سے ہم نے کیا بات سیکھی؟ سب سے پہلی بات صبر و توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ دوسری بات وہ ساری ایمانی صفاتیں رکھنا جو ان صحاباؤں کے اندر تھی، ان صحاباؤں کی شخصیتیں پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنا، تاکہ ہم لوگ وہ ساری ایمانی صفاتیں اپنے اندر ڈال سکیں، اپنے اوپر اتار سکیں، تاکہ ہم بھی کہلائیں مومن، نیکوکار، مسلمان اور نیک والے بندے کہلائیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپس میں ہم لوگ کو اتحاد رکھنا ہے، تنازعات پیش نہیں کرنی، اور جو بھی کام کریں اللہ کی راہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، مقصد کیا ہو کہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں کر رہے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور صبر و استقامت ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے طرز عمل سے، اپنے منفی رویے سے یہ نہیں دکھانا، یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور تم لوگ غلط ہو، یعنی جو فرعون نے کیا تھا، آل فرعون نے، اور پھر آخر میں آ کر مان گیا تھا کہ میں موسیٰ اور علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آیا، حالانکہ اس وقت نکل چکا تھا۔ اگر وہ پہلے لے آتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ یہی کہ اپنے طرز عمل سے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی تب تک اللہ ان کی نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ تو چوتھا یہ کہ ہمیں استغفار کرتا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے عذاب کے آڑے دو چیزیں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت اس لیے مکے والوں کے اوپر عذاب نہیں نازل کر رہا تھا کیونکہ اس وقت آپ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مکے میں موجود تھے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب آج کی دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابھی بھی اللہ کا عذاب ہم پر اس لیے نہیں آیا کیونکہ ابھی بھی اس دنیا میں، اس ملک میں، اس پاکستان میں اور بھی دنیا کی جگہوں پر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور پوری ایمانی صفات رکھتے ہیں، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ اور ویسے بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر آہستہ آہستہ عذاب ڈلوائے گا، آہستہ آہستہ عذاب ڈلوائے گا، ایک ساتھ پورا عذاب نہیں ڈلوا دے گا باقی امتوں کی طرح۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب کی پناہ میں رکھے، عذاب سے بچائے اپنے، اور اپنے آزمائشوں سے بچائے، اپنے آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھے۔ 4 باتیں سیکھ لی۔
اگلی صورت شاید میں سورہ یوسف کروں گا یا پھر کوئی سورہ اما پارہ میں سے کوئی بھی صورت لے لوں گا. ویسے میری سورہ یوسف کرنے کی ارادہ ہے. آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مجھے کہ مجھے آگے کون سی تفسیر کے ساتھ صورت پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیرا و مولانا عظیم. صدق اللہ و مولانا عظیم. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.